بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ آج ہم کتاب سنن نبی داؤد کا سبق نمبر 48 پڑھیں گے، یعنی کہ کتاب الاشربہ کا 8واں حصہ۔ اسی کے ضمن میں ہم نے پہلے مختلف عنوانات کو پڑھا، تو آج بھی شراب کے برتنوں کے بیان میں مختلف احادیث کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ حدیث کی عبارت دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبہ قال حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا مؤرف بن واصل عن محارب بن دیثار عن ابن بریدۃ عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیتکم عن ثلاث وانا آمرکم بہن نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإن في زيارتها تذكرة ونهيتكم عن الأشربة أن تشربوا إلا في ظروف الأدم فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا ونهيتكم عن لحوم الأضاحيش أن تأكلوها بعد ثلاث فكلوا واستمتعوا بها في أسفاركم۔ ابن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں 3 باتوں سے منع فرمایا اور میں ہی تمہیں 3 باتوں کے کرنے کا حکم دے رہا ہوں۔ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، پس اب ان کی زیارت کیا کرو، ان کی زیارت میں نصیحت اور عبرت ہے۔ اور میں نے تمہیں مشروبات کے بارے میں منع کیا تھا، سوائے چمڑے کے برتنوں کے کسی اور برتن میں نہ پینا، پس اب ہر برتن میں پیا کرو، سوائے اس کے کہ نشہ آور کوئی مشروب نہ پیو۔ میں نے تمہیں قربانی کے گوشت کو 3 دن سے زائد کھانے سے منع کیا، پس اب 3 دن سے زائد بھی کھاؤ اور اپنے سفروں میں اس سے نفع اٹھاؤ۔ تو ابتدائی اسلام میں لوگ بت پرستی چھوڑ کر نئے مسلمان ہوئے تھے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس خوف سے قبر کی زیارت سے منع فرما دیا کہ کہیں دوبارہ یہ شرک میں گرفتار نہ ہو جائیں۔ لیکن جب عقیدہ توحید لوگوں کے دلوں میں رچ بس گیا، راسخ ہو گیا اور شرک اور توحید کا فرق واضح طور پر دل و دماغ میں رچ بس گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ انہیں زیارت قبور کی اجازت دی، بلکہ اس کا فائدہ بھی بیان کر دیا کہ اس سے عبرت حاصل ہوتی ہے اور یہ آخرت کو یاد دلاتی ہے، اور یہ فائدہ اس لیے بھی بتایا کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ قبروں کی زیارت جو ہے کرنے میں اپنی حاجت روائی کو نہ لے آئیں، یعنی لوگ اہل قبور سے حاجت روائی چاہنے لگیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ اس سے عبرت حاصل ہوتی ہے اور یہ آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ فزوروها زیارہ یعنی یہ امر کا صیغہ ہے، اس سے اجازت دینا مراد ہے، اور یہ اجازت ممانعت کے بعد تھی۔ تذکروا تذکیر سے ماخوذ ہے، یعنی یاد دہانی کراتی ہے۔ زیارت قبور ایک مشروع اور مسنون عمل ہے مردوں کے لیے۔ انسان جہاں کہیں بھی مقیم ہو وہاں کے قبرستان کی زیارت کو اپنا معمول بنا لے، مگر صرف اس مقصد کے لیے دور دراز کا سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ زیارت قبور کے مسنون آداب کچھ یہاں ذکر کیے گئے ہیں، یعنی قبرستان میں داخل ہونے کی دعا اور مسلمان اہل قبور کے لیے دعائے مغفرت کرنا اس میں شامل ہے۔ یاد رہے کہ یہاں دعائے مغفرت ہی ہے، وہاں جا کر نماز نہیں پڑھنی۔ قبر کو مقام قبولیت سمجھنا یا صاحب قبر کے واسطے اور وسیلے سے دعا کرنا یا خود اسی کو اپنی حاجات پیش کرنا، یہ سب کام حرام ہیں۔ اور اسی طرح قبروں پر میلے ٹھیلے اور عرس وغیرہ قوالی وغیرہ کا احادیث میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عمل سے کہیں بھی کوئی نام و نشان نہیں ملتا۔ اگلی حدیث کی عبارت دیکھیے۔ وبہ قال حدثنا مسدد قال حدثنا یحییٰ عن سفیان قال حدثنی منصور عن سالم بن ابی الجعد عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال لما نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الأوعیة قالت الانصار انه لا بد لنا قال
فلا اذن۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض برتنوں میں پینے سے منع فرمایا تو انصار کے لوگوں نے کہا کہ ہمارے لیے تو ان میں پیے بغیر چارہ نہیں ہے کہ ان کے علاوہ دوسرے برتن ہمارے پاس نہیں ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پس اگر ایسا ہے تو نہیں، یعنی نہیں، تمہیں اس سے استثناء ہے۔ قالت الانصار انہ لا بد لنا قال فلا اذن۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ ممانعت محض سد ذرائع کے طور پر تھی، جب اس کی رخصت ہو گئی تو پھر ممانعت منسوخ ہو گئی۔ اگلی حدیث دیکھیے، وبه قال حدثنا محمد بن جعفر بن زیاد قال حدثنا شریک عن زیاد بن فیاض عن ابی ایاض عن عبد الله بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ قال ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الأوعية الدباء والهنتم والمزفة والنقير فقال أعرابي إنه لا ظروف لنا فقال اشربوا ما حل۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برتنوں کا تذکرہ کیا کہ ان برتنوں میں کھانا پینا ناجائز ہے، دبا، ہنتم، مزفت اور نقیر سے۔ ایک دیہاتی کہنے لگا ہمارے پاس اس کے علاوہ دوسرے برتن نہیں ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال اشیاء ان برتنوں میں پی سکتے ہو۔ فقال اشربوا ما حل، تو مطلب یہاں یہ ہے کہ حلال چیزوں کو پیو۔ تو معلوم ہوا کہ اصل مقصود حرام مشروبات کی ممانعت ہے، نہ کہ برتنوں کی۔ ان برتنوں میں حلال مشروبات پیو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس مرحلے میں اجازت کی ایک حکمت یہ بھی تھی کہ وہ برتن جو شراب میں استعمال ہونے کی وجہ سے پھلوں کے دوسرے مشروبات میں تخمیر پیدا کر سکتے تھے، اگر وہ لوگوں کے پاس موجود بھی تھے تو اب قباحت سے پاک ہو چکے تھے۔ اگلی حدیث دیکھیے، وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلش قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كان ينبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء فإذا لم يجد سقاء نبذ له في دور من حجارة۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک مشکیزے میں نبیذ بنائی جاتی تھی، اور اگر ان لوگوں کو مشکیزہ نہ ملتا تو پھر ایک پتھر کے برتن میں نبیذ بنائی جاتی تھی۔ یہ باب دیکھیے، بابو فی الخلیطین، یعنی کہ دو چیزوں کو ملا کر شراب بنانے کا حکم۔ دو چیزوں کو ملا کر جو نبیذ بنائی جائے، جیسے کہ زبیب اور تمر، بسر اور رطب، دو مخلوط چیزوں کی نبیذ میں کراہیت کا سبب یہ ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کی تیزی کو بڑھاتے ہیں، ورنہ اگر بظاہر الگ الگ ان کی نبیذ بنائی جائے تو پھر جائز ہے، لیکن اگر ان کو اکٹھا کر دیا جائے، ملا دیا جائے تو اس صورت میں جائز نہیں ہے۔ تو یہ قباحت کیوں ہے، انشاءاللہ ہم اس کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو حدیث کی عبارت دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن عطاء بن ابي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى ان ينتبذ الزبيب والتمر جميعا ونهى ان ينتبذ البسر والرطب جميعا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ منقع یا کشمش اور کھجور کو ملا کر نبیذ بنائی جائے، اور منع فرمایا اس بات سے کہ خشک کھجور چھہارے تر کھجور کو ملا کر نبیذ بنائی جائے۔ اب دیکھیے کہ پانی میں کھجوریں، چھہارے یا منقع ڈال کر رکھ دیا جائے تو رات بھر میں اس کی مٹھاس پانی میں حل ہو کر میٹھا مشروب تیار ہو جاتا ہے، اسے نبیذ کہتے ہیں، اور یہ حلال مشروب ہے کیونکہ اس میں نشہ نہیں ہوتا
اور 2 طرح کی چیزیں ملا کر نبیذ بنانے سے اس میں جلدی نشہ پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اس لیے اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور پھر دیکھیں کہ جس جائز کام کے نتیجے میں ناجائز کام کا ارتکاب ہو جانے کا خطرہ ہو تو اس جائز کام سے بھی پرہیز کرنا بہتر ہے۔ اسی طرح اگر سردیوں میں بھگویا جائے تو سردیوں میں زیادہ دیر تک بھگونے سے بھی نشہ پیدا ہونے کا خطرہ کم ہوتا ہے، جبکہ گرمی کے موسم میں جلدی حالت بدل جاتی ہے۔ تو اس کا اندازہ اس کے ذائقے سے ہوتا ہے۔ اگر مشروب میٹھا ہو تو پھر پی لینا چاہیے، اور اگر ذائقہ تبدیل ہو کر تلخی اور کرواہٹ کی طرف چلا جائے ذائقہ تو پھر پھینک دینا چاہیے، کیونکہ 2 طرح سے ملائی گئی نبیذ سے اس میں تیزی سے نشہ پیدا ہوتا ہے، باوجود اس کے کہ اس کا رنگ نہیں بدلتا، اس لیے پینے والا یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ ابھی یہ نشہ آور نہیں ہے۔ اور اسی طرح زمانہ جاہلیت میں نشہ آور نبیذ بنانے کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ کشمش اور کھجور یا پختہ تازہ کھجور اور نیم پختہ کھجور کا گودا جو تھا وہ پانی میں ملا کر اسے ابالا جاتا تھا، پھر اسے اتنی دیر کے لیے رکھ دیا جاتا تھا کہ اس میں شدت آ جائے۔ ہاں، البتہ یہاں پر یہ وضاحت کر دی گئی کہ اگر پھلوں کے گودے اس طرح سے ملائے جائیں کہ اس کے اندر تخمیر کا عمل پیدا نہ ہو تو پھر اس میں حرج نہیں ہے۔ حدیث کی عبارت دیکھیے، وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبَانُ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى عن عبد الله بن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه عن أبيه أنه نهى عن خليط الزبيب والتمر وعن خليط البسر والتمر وعن خليط الزهو والرطب وقال انتبذوا كل واحدة على حدة۔ قال وحدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلی اللہ علیہ وسلم بهذا الحدیث۔ عبداللہ بن ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہیں منع کیا گیا کشمش اور کھجور کو ملا کر نبیذ بنانے سے، اور خشک کھجور اور تر کھجور کو ملا کر نبیذ بنانے سے، اور خشک رنگین کھجور اور تر کھجور کو ملا کر نبیذ بنانے سے، اور فرمایا کہ ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ نبیذ بنا لیا کرو۔ اور راوی کہتے ہیں کہ مجھ سے یہ حدیث ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بھی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی ہے۔ پھر دیکھیے حدیث میں یہ جو فرمایا ان خلیط الزہوی والرطبی، یعنی کہ 2 طرح کی مخلوط نبیذ، رنگدار نیم پختہ کھجور اور تازہ پختہ کھجور کی نبیذ بنانا یہاں مراد ہے۔ ہمارا آج کا سبق یہاں مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔